اگر کسی کو سمجھانا بھی ہے تو اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، اس کو علیحدگی میں جا کے سمجھاؤ تاکہ وہ دل برداشتہ نہ ہو اور تمہاری بات سمجھ جائے۔ چار بندوں کے سامنے اگر آپ بار بار اسے ٹوکیں گے تو پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جناب حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں کہ میرے بابا جان جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار آپ جا رہے ہیں کہ راستے میں مزدور جو تھے وہ کام کر رہے تھے سڑک کا، اس کنارے کا، راستے کا، کھانے کا ٹائم ہو گیا، وہ اسی ٹائم کھانا نکال کے کھانا شروع ہو گئے۔ جناب حضرت امام حسین کا جب وہاں سے گزر ہوتا ہے تو مزدوروں نے کہا دل میں چاہ، کیونکہ تو ہم تو نسبتی لوگ ہیں، نسبت سے بڑا پیار کرتے ہیں، آل رسول گزر رہی ہو تو دل چاہتا ہے کہ وہ بھی آ جائے گھر میں، دعا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو ان مزدوروں نے کہا کہ کیوں نہ ہو کہ ہماری خواہش ہے جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ جنتی نوجوانوں کے سردار جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال عطا کیا ہو، اور حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے، آپ کے نواسے جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، کتنا بلند مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن جیسے کسی مزدور نے اٹھ کے کہا کہ حضور ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، میرے آقا حسین گھوڑے سے فوراً اتر جاتے ہیں اور اتر کر ان کے ساتھ کھانا کھایا اور بڑی دیر تک کھاتے رہے۔ کھانا کھا کے جب فارغ ہوئے فرمایا کہ مجھے نہ کھانے کی ضرورت تھی نہ مجھے کھانے کی حاجت تھی، میں نے تمہارا دل رکھنے کے لیے یہ کیا کہ کہیں ناراض نہ ہو جاؤ، تمہارا دل رکھنے کے لیے یہ کیا۔ تو یہ اللہ والے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلا گئے کہ کسی کا دل رکھنا کیسا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہے۔